یا ہادی، اے سیدھا راستہ دکھانے اور اس پر چلانے والے۔ سامعین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ایک نام الہادی بھی ہے کہ آپ ہدایت دینے والے ہیں۔ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہدایت دینے والا راستے سے واقف ہو۔ اگر وہ راستے سے واقف ہی نہیں ہے تو کسی کو اس راستے پر چلائے گا کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریگستان میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب ریت گرم ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر کی ہوا بھی گرم ہوتی ہے، لیکن اس سے اوپر کی ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے، تو ان دونوں میں جب ایک ہوا اس جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتی ہے، سفر کرتی ہے، تو دور سے ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے پانی ہو، اور لوگ اس میں چلے جاتے ہیں اور آخر میں جا کے صحرا میں ڈوب جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کوئی پانی نہیں ہوتا۔ مجھے کسی نے کہا ہے کہ پانی کی ہم تلاش میں صحرا میں آ گئے، کچھ اپنی گم رہی تھی تو کچھ آپ کا کمال۔ اگر ہادی کو یہ معلوم نہ ہو راستے کے بارے میں تو وہ خود بھی مرے گا اور دوسروں کو بھی لے ڈوبے گا۔ ہادی کے لیے ضروری ہے کہ وہ راستوں کو جانتا پہچانتا ہو، اسے معلوم ہو کہ کون سا راستہ ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے اور کون سا راستہ زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آگے نخلستان ہے یا آگے ریگستان ہے۔ اور ظاہر ہے کہ خالق کے علاوہ راستوں سے کون واقف ہو سکتا ہے؟ جس نے یہ صحرا بنائے ہوں، جس نے یہ دریا بنائے ہوں، جس نے یہ کوہ و دمن بنائے ہوں، وہی ذات بہتر جانتی ہے کہ کون سا راستہ کیسا ہے۔ تو عقل اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ اگر یہ ہادی خود خدا کی ذات ہو، اگر وہ خالق ہو، تو اس سے بڑا ہادی دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں نے کون سا راستہ کس کام کے لیے بنایا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ کمپیوٹر کا پروگرام بنانے والا پروگرامر جو ہے، اسے معلوم ہے کہ اس پروگرام سے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں اور کیا نہیں ہو سکتے۔ آپ اپنے طور پر بیٹھ کے اس سے کچھ ایسے نتائج نکالنے کی کوشش کریں جس کے لیے وہ پروگرام بنایا ہی نہیں گیا ہے، تو کبھی وہ نتائج اخذ نہیں ہوں گے۔ تو جو پروگرامر ہو وہی جانتا ہے، تو اس دنیا کا جو پروگرامر ہے، جو خالق ہے، وہی جانتا ہوگا کہ کون سا راستہ ہے اور کدھر لے جاتا ہے اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ عقل اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ ہادی نہ صرف جانتا ہو بلکہ ہادی کبھی خود بھی اس راستے پر چلا ہو۔ اگر وہ خود اس راستے پر نہیں چلا تو اس کے لیے بہت پریشانی ہوگی۔ ہمیں یاد ہے کہ ایک دفعہ ہمارے کمپیوٹر میں ایک پروگرام میں خرابی تھی، تو وہ ہمارے جو کمپیوٹر کے آدمی ہیں، ہم نے ان سے کہا کہ بھائی یہ ٹھیک کر دیجئے۔ انہوں نے ٹھیک کر دیا۔ ہم نے کہا صاحب یہ جب لکھتا ہے تو اس میں یہ خامی آ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب میں پروگرامر ہوں، میں یہ جانتا ہوں کہ پروگرام کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، لیکن یہ چونکہ میں نے خود نہیں چلایا ہے، میں لکھنے کا کام نہیں کرتا ہوں، تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو چلائیں اور جو اس میں خامیاں ہیں وہ مجھے بتائیں، وہ میں دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ انہوں نے خود کبھی وہ نہیں چلایا تھا، پروگرام صرف بنا دیا تھا، تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس میں کچھ خامیاں بھی رہ گئی ہیں، کہ جب آپ لکھتے ہیں مختلف حروف کو ملاتے ہیں تو شکلیں بگڑ جاتی ہیں۔ ان کو بتایا گیا، پھر انہوں نے اس کو صحیح کر دیا۔ تو ہادی کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس راستے پر خود چلا ہو، جو اس راستے پر خود نہ چلا ہو وہ دوسرے کو راستہ دکھائے گا کیسے؟ اور پھر عقل اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ ہادی صرف راستہ دکھائے نہیں بلکہ ہمارے ساتھ بھی رہے، کیونکہ وہ جو شاعر نے کہا ہے کہ تم میرے ساتھ چلے ہو تو میرے ساتھ رہو، کہ مسافر سرے منزل بھی بھٹک جاتے ہیں تو ہمارا ساتھ دینے والا ہادی ہو۔ تو عقل ان تمام باتوں کا تقاضا کرتی ہے کہ صاحب ہمیں ایسا ہادی چاہیے جس نے یہ راستے خود بنائے ہوں، جو ان راستوں پہ چل چکا ہو اور جو آخر تک اس راستے پر ہمارے ساتھ چل سکتا ہو، صرف راستہ دکھا کے ہمیں چھوڑ نہیں دے۔ تو کیا کوئی ایسی ذات اس دنیا میں موجود ہے؟ کلام اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات جب بنائی گئی تو اس کائنات کو بنانے والے یہ کن کہہ کے بنائی گئی، اور اس کلمہ کن سے بننے والی ہے، تو اس کائنات کی تخلیق کلمت اللہ سے ہوئی، تو وہ ذات ہونی چاہیے جس کے وسیلے سے اور جس کی وساطت سے اور جس کے طفیل، جس کی بدولت یہ دنیا وجود میں آئی، اور وہ میرے مولا سیدنا مسیح سلام علیہ کی ذات ہے۔ تو کائنات کے بنانے والے آپ ہیں، ساری کائنات آپ نے بنائی، تو آپ ان واسطوں سے اچھی طرح سے واقف ہیں خالق ہونے کی حیثیت سے۔
عقل کا دوسرا تقاضا یہ تھا کہ اس راستے پر آپ چلے بھی ہوں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ذات پروردگار عرش معلیٰ پہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس دنیا میں نہیں آئی۔ اگر اس دنیا میں نہیں آئی تو اس راستے سے ایک خالق ہونے کی حیثیت سے تو آپ واقف ہیں، لیکن خود رہبر ہونے کی حیثیت سے آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس راستے کے سالک بھی ہوں، چلنے والے بھی ہوں۔ تو عقل کہتی ہے کہ آپ اس راستے پر چلے ہوں، اور کلام اللہ کہتا ہے کہ آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور اس راستے اور اس وادی پرخار سے آپ گزرے ہیں، آپ اس راستے سے واقف ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس راستے پہ کانٹے بچھے ہیں اور ان کانٹوں نے آپ کے پہتلووں سے خون کا خراج وصول کیا ہے، تو آپ ان راستوں سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں۔ عقل تیسری اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ آپ آخر تک ہمارا ساتھ دینے والے ہوں، تو آپ نے کہا کہ میں ہمیشہ تک آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اگر تمہیں خدا نخواستہ کبھی اس بات کا احساس ہونے لگے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، تو اگر 2 یا 3 آدمی بیٹھے ہو تو مجھے کبھی پکار کے دیکھو تو صحیح، میں تمہارے درمیان موجود ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا ہوں، میں تمہارے درمیان ہی ہوتا ہوں۔ اور میں تمہیں اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ تمہارے ساتھ ہوں، دوبارہ اس دنیا میں آ رہا ہوں، تمہیں معلوم ہو کہ میں نے کبھی تمہیں چھوڑا نہیں تھا۔ تو عقل جن باتوں کا تقاضا کرتی تھی وہ ساری کی ساری باتیں مسیح کی ذات میں پوری ہو جاتی ہیں، اور ہم یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی آپ الہادی ہیں۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ تمہارا اس دنیا میں اور کوئی ہادی نہیں سوائے میرے۔ تو جب آپ نے یہ دعویٰ فرمایا کہ اور میرے علاوہ اور کسی کو ہادی مانو بھی نہیں، کوئی ہے بھی نہیں، میں ہی ہادی ہوں، میں ہی مہدی ہوں، میں ہی راستہ دکھانے والا ہوں، میں ہی راستے پر چلانے والا ہوں، کیونکہ میں خود اس راستے پر چلتا رہا ہوں اور منزل مقصود تک پہنچانے والا ہوں، تو اب ہم آپ کو چھوڑ کے کہاں جا سکتے ہیں؟ ایسے ہادی کو چھوڑ کے اور ہمیں ہادی کہاں ملیں گے؟ ہادی ہمیشہ ایک ہوتا ہے، رہزن بہت ہوتے ہیں، رہبر ہی نہیں ملتے۔ رہبر کی تلاش میں لوگ عام طور پر رہزنوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ بہت ہیں، رہبر ایک ہی ہے، وہی ذات جسے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھیے۔ تو وہی ذات یہ کہہ رہی ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلانے والا میں ہی ہوں، کیونکہ میں اس راستے پر چل چکا ہوں، کیونکہ وہ راستہ میں خود ہی ہوں، اس لیے یہ راستہ ٹیڑھا ہے ہی نہیں، اس کے غلط نتائج برآمد ہو ہی نہیں سکتے۔ تو آپ ہادی بھی ہیں، الہادی بھی ہیں اور الہدا بھی ہیں، ہدایت بھی آپ ہیں، ہادی بھی آپ ہیں، المہدی بھی آپ ہیں، ہدایت دینے والے بھی آپ ہی ہیں۔ تو ہم آپ کے دامن کو چھوڑ کے اور کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ ہماری دعا تو یہی ہے سامعین گرامی کہ آپ بھی اس ہادی کا دامن تھام لیں، تاکہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچنے میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو، کیونکہ یہ ذات آپ کو کبھی راستے میں چھوڑ کے نہیں جائے گی۔ یہ بیچ مجدار میں چھوڑنے والی ذات نہیں ہے، بلکہ منزل مقصود تک پہنچانے والی ذات ہے، کیونکہ منزل مقصود بھی میرے مولا کی اپنی ہی ذات ہے۔ تو لہذا راستہ منزل سے الگ نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ ہادی کیسے منزل سے الگ ہو سکتا ہے؟ آپ اس کا دامن تھام لیجئے، انشاءاللہ آپ کو منزل مقصود نصیب ہوگی۔